جسم دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ حضور اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن مشن تو تا قیامت جاری ہو گئے۔ تو میرا عرض یہ ہے کہ ہم مفتی عبدالواجد صاحب کے مشن کو تا قیامت زندہ رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ تو اگر ان کی زندگی میں ہم جتنا محنت کرتے تھے، اب ان کی وفات کے بعد ان کے مشن ابو جہل و امیہ، ابو لہب عقبہ، ابو سفیان، ولید و عاص، عتبہ، الغرض جتنے بھی تھے ذیشان، یہ فرزندان تاریکی جو نور حق سے چن آئے، ہوئے ایک دن اکٹھے اور ابو طالب کے گھر آئے، کہا ہم کو بھتیجا آپ کا بے دین کہتا ہے۔ بھائی نظم پڑھ دے، انہاں دی نظم وچ واقعہ بیان کیتا ہے کہ مکے دے سردار جمع ہو کے حضرت ابو طالب کو گئے کہ تساں دا بھتیجا اساں دے خداواں چنگا نہیں سمجھدا، تے لہذا تسی اپنے بھتیجیاں سمجھاؤ، دنیا میں کوئی بھی عالم حق بیان کردا ہوگے، اس کے حق کو جدوں دویا پریشانی ہوگی، وہ کوشش کر دیں کہ اس بندے دا سب تو قریبی بندہ کون ہے جس کی گلا تو دوئی نہ کر رکھتا ہوگا، کہ پھر کہ اس بندے کو جل دیں جو تو ساہتا اپنے اس کا سمجھا، وہ بھی حضرت ابو طالب کو دیئے، کیونکہ ابو طالب چاچا بھی ہے، سرپرست بھی ہے، خاندان دے وڈے بھی لے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بہت زیادہ عزت احترام کرتے ہیں، کہ مکے دا سردارہ نے یقین ہے کہ ابو طالب کو دوئی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری گل سنی، فرمایا چاچا زمین پہ زمین ہے، اس کائنات میں سب تو بڑا سیارہ سورج ہے، اس سورج آن کے میرے اسی ہتھے تے رکھن، چاند دوے ہتھے تے رکھن، تو میں ہونے پوری کائنات کا کنٹرول ہی تیرے کولے، سورج چاند کو نے کنٹرول میں آ گئے کہ اے اپنے اللہ دے حکم دی تعمیر میں ہوتا ہی کر کے کہ میں برداشت اور دوبارہ نہ کرتا۔ علماء کرام اس مجمع میں دائیں بائیں کثیر تعداد میں موجود ہو، علماء کی ذمہ داری ہے حق بیان کرنا بھی اور حق سے استقامت اختیار کرنا، چاہے اس وقت سے مخالفین جڑا حق کنڈا بھی استعمال کرو، کسی کی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ تنگی کا منظر پیش کر رہا ہے، میں تمام احباب سے گزارش کروں گا واپسی میں بھی ہم نے بہت تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، راستے تھوڑے